بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ پارٹس اسپیچ کا ایک اور اہم ٹاپک جو ہے کیا ہے، جو کہ پروناؤن ہے، آج ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی آسان طریقے سے۔ تو پروناؤن کیا ہے؟ پروناؤن اگر دیکھا جائے سارے گرامر میں پروناؤن کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے، یعنی پارٹس اسپیچ میں بھی یہ بہت مین کردار ادا کرتا ہے پروناؤن۔ اسی طرح ٹینسز میں بھی، ایکٹیو وائس پیسیو وائس کے اندر بھی، اور اسی طرح ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کے اندر بھی پروناؤن بہت ہی اہم یعنی مین کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے پروناؤن گرامر کا ایک اہم کیا ہے، ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تو اسی لیے ان کو اچھی طرح پڑھنا، اچھی طرح سمجھنا سارے اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو کیا ہے پروناؤن؟ A word that is used in place of a noun is called pronoun، یعنی وہ لفظ جو کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے۔ یعنی پروناؤن ہی وہ لفظ ہے، وہ ورڈ ہے جو کہ ناؤن کی جگہ لیتا ہے، ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ آخر پروناؤن ہم استعمال کیوں کرتے ہیں، یعنی اس کا استعمال کرنے کا مقصد ہی کیا ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ کیا ہے، دی پرپز آف پروناؤن از ٹو اوائڈ دی ریپیٹیشن آف اے ناؤن، یعنی پروناؤن کے استعمال کرنے کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے تاکہ ہم ان کے استعمال سے ہم بار بار ناؤن کی ریپیٹیشن سے، ناؤن کی دہراؤ سے ہم لوگ بچ جائے۔ ٹو اوائڈ یعنی بچ جانا، کیس سے؟ ریپیٹیشن آف ناؤن، ناؤن کی ریپیٹیشن سے۔ تو ہم کیسے بچیں گے؟ اس ناؤن کی جگہ پر پروناؤن استعمال کر کے ہی ہم بچ سکتے ہیں بار بار ناؤن کے استعمال سے۔ تو واضح بات ہے کہ سینٹینس، کسی سٹوری، کسی مضمون کے اندر بار بار ناؤن کا استعمال اچھا بھی نہیں لگتا، لکھنے کے دوران ٹائم بھی زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح یہ بار بار منہ سے بار بار اس ناؤن کا منہ سے لینا بھی اچھی طرح نہیں لگتا۔ جنہیں اگر میں بار بار یہ کہتا رہوں کہ جیسا کہ خارون یا ذیشان، یا اسی طرح کوئی اور نام کہہ سکتے ہیں، خارون صبح سویرے اٹھتا ہے، خارون ناشتہ کرتا ہے، خارون ورزش کرتا ہے، خارون کیا کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو بار بار خارون کا نام لینا یہ اچھا بھی نہیں لگتا، اور اسی طرح کیا ہے، ٹائم بھی زیادہ لیتا ہے۔ لیکن اگر لکھنا بھی ہو تو ٹائم بھی زیادہ لے گا، کیونکہ بار بار خارون کا مکمل اسپیلنگ ہے۔ تو اس لیے گرامر نے ایک رول لگا ہے، رول بنایا ہے، یعنی پروناؤن، کہ اس خارون کی جگہ پر آپ لوگ ہی یعنی پروناؤن استعمال کر سکتے ہیں، اس ناؤن سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر عورت ہوا تو ہم شی استعمال کریں گے۔ تو یہ کیا ہے، پروناؤن کا امپورٹنس ہے کسی سٹوری، مضمون یا کسی لیسن یا انگلش کے اندر، ان کا بنیادی جو مین کردار ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فار ایگزامپل کیا ہے، آئی، مائی، وی، اور، ہی، شی، دے، ایٹ ایٹسیکٹرا، یہ سارے کے سارے پروناؤن ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، یہ ناؤن کی جگہ لیتے ہیں، یہ سارے کسی لیسن، کسی انگلش پیراگراف کے اندر۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کائنڈز آف پروناؤن۔ پروناؤن چونکہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، ان کو اچھی طرح پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے سارے کائنڈز کو، سارے کے سارے ٹائپس کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ جیسے کہ ان کا پہلا ٹائپس کیا ہے، پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کیا ہے، اس کے اندر ہم لوگ انشاء ڈیٹیل میں دیکھیں گے، یہ تینوں پر، فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ ہر ایک کو اس پرسنل پروناؤن کے اندر ہم لوگ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے ہر ایک کو۔ پرسنل پروناؤن انتہائی اہم پروناؤن ہے، ایک انتہائی اہم کائنڈس ہے پروناؤن کا۔ تو اسی لیے ان کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد۔ دوسرا کیا ہے، ریفلیکسیو پروناؤن، یہ بھی کائنڈس ہے پروناؤن کا۔ اسی طرح ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن، یہ بھی کائنڈس ہے پروناؤن کا۔ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کے اندر عموماً یہ چاروں پروناؤن آتے ہیں، جیسے کہ دیز، دیز، دیٹ، دوز۔ تو یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے، یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے۔ تو اس انشاءاللہ ہم لوگ ان کو بھی اچھی طرح اسٹڈی کریں گے۔
پھر کیا ہے ریسیپروکل پروناؤن. یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے, یہ دونوں ایگزامپل ہم ریسیپروکل پروناؤن کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ مس ہو گیا تھا, اس لیے میں نے ان کے درمیان لکھا ریسیپروکل پروناؤن. ان کو بھی ہم دیکھیں گے, ان کے اندر عموماً یہ ایچ ادر ون انادر, یہ دونوں کیا ہے ریسیپروکل پروناؤن کے اندر یہ دونوں پروناؤن ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. اسی طرح ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن, اور اسی طرح ریلیٹیو پروناؤن, اور انڈیفینٹ پروناؤن, اور آخر میں ایک اور ہے لیکن یہاں پر مجھ سے مس ہو گیا ہے, انٹراگیٹیو پروناؤن. تو یہ سارے کے سارے کائنڈس ہے پروناؤن کے, تو ہم لوگ ہر ایک کو یہاں پر میں نے صرف ان کا لسٹ لکھ لیا ہے, ہر ایک کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل میں. اچھا, تو اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے, کیسز آف پروناؤن یا اسٹیٹ آف پروناؤن. تو دیکھیے پروناؤن کی کئی حالتیں, کئی کیسز ہوتی ہے. جیسے کہ پروناؤن کا کیا ہے, 3 بنیادی کیسز یعنی اسٹیٹڈ ہے. فار ایگزامپل سبجیکٹیو کیس, آبجیکٹیو کیس, پوزیسیو کیس. سبجیکٹیو کیس میں کیا آتا ہے, آئی, وی, یو, دے, ہی, شی, اٹ. یہ سارے کے سارے کیا ہے, یہ سبجیکٹیو کیس میں آتے ہیں. تو اسی لیے یہ نام سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ سبجیکٹیو کیس, یہ یا ہم عموماً آسان الفاظ میں ہم لوگ ان کو سبجیکٹ پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ پروناؤن ہے جو کہ عموماً سبجیکٹ کی جگہ پر آتے ہیں اور سبجیکٹ کی طرح کردار ادا کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ سبجیکٹیو کیس ہے پروناؤن کا, جو کہ عموماً سبجیکٹ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتا ہے. آئی, وی, یو, دے, ہی, شی, اٹ, یہ سبجیکٹیو کیس ہے. جیسے کہ آئی ہم کیا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں, میں, وی ہم کے لیے, یو تم کے لیے, دے وہ, لیکن وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہی کی معنی وہ, شی کی معنی بھی وہ, لیکن دے اگر لوگ زیادہ ہو یعنی یہ دے پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پلورل میل بھی ہو سکتے ہیں, فیمیلز بھی ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ دے ہے, دے کیا ہے, زیادہ لوگ زیادہ پرسن کو ظاہر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی کیا ہے, سنگولر ہے لیکن یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے, میل کے لیے. شی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, معنی دونوں کا سیم ہے. اور ایٹ یہ نیوٹرل ہے, یعنی یہ میل فیمیل دونوں کے لیے بھی آ سکتا ہے, اور اس طرح بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا سبجیکٹیو کیس جو کہ سبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اب دوسرا کیا ہے, آبجیکٹیو کیس. یہ بھی نام سے ہی واضح ہے کہ یہ آبجیکٹیو کیس ہے اور یہ آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس میں کون سے پروناؤن آتے ہیں, جیسے کہ می, اس, یو, دیم, ہیم, خور, ایٹ. یہ سارے کے سارے وہ پروناؤن ہے جو کہ آبجیکٹ کی جگہ پر آتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آئی کا آبجیکٹیو کیس کیا ہوگا, تو فوراً بتا دینا کہ می کیا ہے, آئی کا سبجیکٹیو کیس ہے. اور اسی طرح وی کا آبجیکٹیو کیس اس, اسی طرح یو کا یو, دے کا دیم, اور ہی کا ہیما. اور اس طرح اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ شی کا سبجیکٹیو کیس, یہ تو سبجیکٹیو کیس ہے, شی کا آبجیکٹیو کیس کیا ہوگا, تو فوراً بتا دینا خر کیا ہے, آبجیکٹیو کیس ہے شی کا. اور اسی طرح ایٹ تو دونوں کا سیم ہے. تو اسی لیے اب دونوں کے بیچ فرق یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو کیس ورب سے پہلے استعمال ہوتے ہیں, اور آبجیکٹیو کیس پروناؤن کا یہ ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے ورب سے پہلے سبجیکٹیو کیس, ورب کے بعد آبجیکٹیو کیس. کیونکہ اگر دیکھا جائے سبجیکٹ بھی عموماً ورب سے پہلے آتا ہے اور آبجیکٹ ورب کے بعد آتا ہے. تو اسی لیے سبجیکٹیو کیس بھی ورب سے پہلے استعمال ہوگا اور آبجیکٹیو کیس ورب کے بعد ہو. اب تیسرا ہے پوزیسیو کیس. پوزیسیو کیس کیا ہے, جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے, نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پوزیسیو کیس پروناؤن کا وہ کیس ہے, وہ حالت ہے جو کہ ایک قسم کا پوزیشن یعنی قبضہ, اونرشپ ظاہر کرتا ہے, قبضہ. جیسا کہ مائن, اورز, یورز, دیئرز, ہیز, ہرز, اٹس, یہ سارے کے سارے پروناؤن کے پوزیسیو کیس ہے. اگر دیکھا جائے تو سب کے آخر میں یہاں پر ایس ایڈ ہوا ایسا, لیکن یہاں پر ایس نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ کیا ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اورز کیا ہے, تم فوراً بتا دینا کہ اورز پوزیسیو کیس ہے پروناؤن کا, اور یہ وی کا پوزیسیو کیس ہے, اس وی کا آبجیکٹیو کیس ہے, اور اورز وی کا پوزیسیو کیس ہے.
اسی طرح آئی کا جو پوزیسیو کیس ہوگا وہ مائن ہوگا، یعنی میرا۔ می کی کیا ہے؟ می کے معنی ہے یعنی مجھے، اس کی کیا معنی ہے؟ اس معنی ہمیں، اس کی کیا معنی ہے؟ ہم، اور یو کے معنی ہے تم، دیم، خیم، خر، ایٹ ایٹسیکٹرا، دیم کے معنی ان کے، خیم اس کا، خر اس کی، ایٹسیکٹرا، یہ میل فیمیل، اور اسی طرح یہ نیوٹرل کے لیے۔ تو اسی طرح مائن بھی کچھ اس طرح کے معنی دیتا ہے جو کہ یعنی کچھ پوزیشن قبضہ ظاہر کرنے والے معنی دیتا ہے، یعنی مائن میرا۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ پین میرا ہے، یہ کتاب میرا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا پوزیشن قبضہ ظاہر ہوا کہ یعنی اس پین پر میرا ہی قبضہ ہے۔ تو یہ وہ پروناؤن ہے جو کہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ پوزیشن، قبضہ۔ اب عموماً بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر یہ سوال آ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہاں پر فوراً پوزیسیو ایڈجیکٹیو بھی لے گا، کیونکہ میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بیچ، ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ تھوڑا واضح ہو جائے۔ تو اس لیے پوزیسیو ایڈجیکٹیو میں کون سے آتے ہیں؟ مائی، اکثر اسٹوڈنٹ مائی کو بھی پروناؤن تصور کرتے ہیں پوزیسیو پروناؤن، بلکہ مائن پوزیسیو پروناؤن ہے، مائی پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے۔ اسی طرح اور، یور، دیئرز، ہیز، ہر، اٹس، یہ سارے کے سارے پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے۔ ان کے آخر میں عموماً اگر دیکھا جائے ایس نہیں آیا ہے، ایس، اس لیے یہاں پر بھی ایس تو آیا ہے لیکن اپوسٹرافی ایز یہاں پر بھی دونوں کیسز میں اپوسٹرافی ایز استعمال نہیں ہوگا، صرف آخر میں ڈائریکٹ ہم ایس لگائیں گے، وہ بھی صرف پوزیسیو پروناؤن کے اندر، پوزیسیو ایڈجیکٹیو کے اندر نہیں۔ اب سوال جو بنیادی سوال تھا کہ اصل میں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، یعنی کہاں پر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، ہم لوگ کس طرح ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے۔ تو آئیے فوراً کچھ اگزامپل کے ذریعے سے ان دونوں کے بیچ جو فرق ہے وہ ذرا ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ فوراً ان کے اگزامپل کی طرف نیچے آتے ہیں، ان کے کچھ اگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے جیسا کہ ہر کالڈ آئی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ورب سے پہلے سبجیکٹیو کیس آئے گا پروناؤن کا، اور ورب کے بعد ایڈجیکٹیو کیس آئے گا پروناؤن کا، لیکن یہ سینٹینس چونکہ کیا ہے میں نے کمپلیٹلی ان کو غلط لکھا ہے۔ وہ کیونکہ ورب سے پہلے میں نے یہاں پر خر لگایا ہے۔ خر کیا ہے؟ شی کا ایڈجیکٹیو کیس ہے، تو یہاں پر خر نہیں آنا چاہیے تھا، اور اسی طرح میں نے یہاں پر آئی لگایا ہے، یہاں پر آئی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ آئی تو سبجیکٹیو کیس ہے، ورب کے بعد ایڈجیکٹیو کیس آنا چاہیے تھا، تو اس لیے سینٹینس کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن اگر اس سینٹینس کو میں اس طرح لکھ لوں جیسے کہ شی کالڈ می، تو یہ سینٹینس بالکل ہی ٹھیک ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ کالڈ کیا ہے؟ ورب ہے، شی کالڈ می، اس نے مجھے بلایا، تو شی کیا ہے؟ شی سبجیکٹیو کیس ہے پروناؤن کا، جو سبجیکٹیو کیس چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ورب سے پہلے آتا ہے تو اس لیے یہ شی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح می کیا ہے؟ یہ آئی کا ایڈجیکٹیو کیس ہے پروناؤن کا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیو کیس پروناؤن کا ورب کے بعد آتا ہے، تو اس لیے یہ می بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر پورا دیکھا جائے تو یہ پورا سینٹینس بالکل ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، یعنی شی کالڈ می، سبجیکٹیو کیس شروع میں اور ایڈجیکٹیو کیس لاسٹ میں آیا ہے، یعنی سمپل الفاظ میں اگر کہے تو۔ اچھا، اب کیا ہے؟ ایک اور اگزامپل ہے، دس پین از مائن، یہ پین میرا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مائن پوزیسیو پروناؤن ہے جو کہ ایک طرح کا پوزیشن قبضہ ظاہر کرتا ہے کہ یعنی یہ پین میرا ہے، یعنی میں ہی اس پین کا مالک ہو، یہ پین میری ملکیت ہے، یعنی یہ قبضہ ظاہر کرتا ہے کس کا؟ اس پین کے اوپر، کس کا؟ میرا قبضہ ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے مائن کیا ہوا؟ پوزیسیو پروناؤن۔ اسی طرح دیز بک از یورز، یہ کتاب تمہارا ہے، دیز بک از یورز، یہ کتاب تمہارا ہے، تو یورز کیا ہے؟ پوزیسیو پروناؤن ہے جو کہ ایک قسم کا پوزیشن یعنی قبضہ ظاہر کرتا ہے، اونرشپ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب کا جو مالک ہے، جو اونر ہے وہ تم ہو، یعنی کیا ہو؟ تم ہو، یعنی یہ کتاب تمہاری ملکیت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یورز، مائن، یہ دونوں پوزیسیو پروناؤن ہے۔ اچھا،
یہ MCQs آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت یعنی کئی جگہوں پر یہ آیا ہے، اور اکثر لوگ اس کو اکثر اسٹوڈنٹ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بہت ہی سمپل سا ہے۔ فار ایگزامپل یہ کیا ہے، خالی جگہ اوبیڈینٹلی، تو آپشن دیے ہوتے ہیں فار ایگزامپل یور، یورز، یورز، یور ایٹسیکٹرا، تو کیا ہے اکثر اسٹوڈنٹ یہ اپوسٹرافی والے ایس کو یہاں پر یہ سی یا ڈی کو ٹی کر دیتے ہیں، جو کہ یہ کیا ہے غلط ہے۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ پوزیسیو پروناؤن اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو میں اپوسٹرافی اور ایس استعمال نہیں ہوگا، ڈائریکٹ یہ آپشن نمبر بی بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے ڈائریکٹ ہم لوگ ایس لگاتے ہیں، تو اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں بٹھا دیجیے۔ اب اصلی جو مین پوائنٹ ہے، سب سے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ اصل ان دونوں کے بیچ فرق کیا ہے، پوزیسیو پروناؤن اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو میں، تو یہ پوائنٹ ذہن میں بالکل بٹھا دیجئے کہ پوزیسیو پروناؤن یوز فار ٹیمپرری اونرشپ اینڈ پوزیسیو ایڈجیکٹیو یوز فار پرماننٹ اونرشپ، یعنی جو پوزیسیو پروناؤن ہے وہ ٹیمپرری اونرشپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹیمپرری اونرشپ ایک عارضی اونرشپ، ایک عارضی ملکیت کے لیے، اونرشپ کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی اگر کسی چیز پر تمہاری یعنی اگر کسی چیز کا تم ایک عارضی مالک بن جاؤ کچھ وقت کے لیے بہت تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ نہ ہو، تو اسی لیے اس کے لیے ہم پوزیسیو پروناؤن یوز کریں گے ٹیمپرری اونرشپ کے لیے۔ لیکن یہ جو پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے یہ پرماننٹ اونرشپ کے لیے، دائمی ملکیت کے لیے، دائمی قبضے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز تمہارے قبضے میں ہو یا کسی چیز کا تم پرماننٹلی مالک ہو، دائمی مالک ہو ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے ہم لوگ پوزیسیو ایڈجیکٹیو استعمال کریں گے۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں صرف ایک ہی سنٹینس اٹھاتا ہوں، لیکن یہ سنٹینس دونوں کیا ہے، دس از مائی کار اور دوسرا ہے دس کار از مائن۔ دونوں سنٹینس کا میننگ اگر دیکھا جائے، دونوں سنٹینس کا میننگ بالکل سیم ہے۔ یہ کار میرا ہے، دس کار از مائن، یہ کار میرا ہے، میننگ دونوں کا سیم ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے سنٹینس میں اگر دیکھا جائے دس از مائی کار، مائی ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ مائی کیا تھا، مائی پوزیسیو ایڈجیکٹیو تھا۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مائی کیا تھا، پوزیسیو ایڈجیکٹیو، مائن پوزیسیو پروناؤن تھا۔ اچھا، تو کیا ہے، یعنی دس از مائی کار، یہ کار میرا ہے، مائی یہاں پر پوزیسیو ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے، تو مائی کو دیکھ کر ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چونکہ پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہے اور وہ تو پرماننٹ اونرشپ کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کار کا میں پرماننٹلی مالک ہو، یہ کار پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے، دائمی یہ میرے قبضے میں ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس لیے یہ کار ہمیشہ کے لیے میرے قبضے میں ہے، میں ہمیشہ کے لیے ان کا مالک ہوں، یہ کار، یہ موٹر کار میرا اپنا ہے۔ لیکن یہ سنٹینس کو اگر دیکھا جائے، دیس کار از مائن، مائن چونکہ پوزیسیو پروناؤن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کار، اس کار کا میں ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہوں، بلکہ میں صرف عارضی مالک ہوں۔ کسی رشتہ دار سے یا کسی اور فرینڈ سے میں نے یہاں صرف کچھ وقت کے لیے یہ کار، یہ موٹر کار لیا ہے، میں عارضی طور پر ان کا مالک ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو اس لیے پوزیسیو ایڈجیکٹیو اور پوزیسیو پروناؤن میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک ٹیمپرری اونرشپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو پرماننٹ اونرشپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوسرا جو ہر ایک کائنڈس کو پروناؤن کا ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہر ایک ویڈیو پر، اسی لیے میں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بناؤں گا تاکہ اپلوڈ کرنے میں بھی میرے لیے مشکل نہ ہو، اپلوڈ کرنا بھی ان کا، کیونکہ یہاں پر اکثر نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، تو اسی لیے میں اور لوگ بھی ان سے بور نہیں ہوں گے اگر ویڈیو زیادہ نہ بنا، تو اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بہت ہی چھوٹا بناؤں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔